بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا ہے ابھی غزوہ بنو قریظہ۔ اب اس کا مختصر سا میں آپ کو سلاست کے ساتھ سلسل کے ساتھ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مستحضر رہے۔ جنگ خندق سے جب واپسی ہوئی، کس تاریخ کو واپسی ہوئی اختلاف ہے، لیکن دن بدھ کا تھا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، بدھ اور دن واپسی ہوئی۔ لیکن میں آپ کو تاریخیں بتائی بھی تھی، دسمبر میں یہ شروع ہوا تھا، 29 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور 24 جنوری کو ختم ہوا تھا، اور 5 شوال کو شروع ہوا تھا اور 1 ذی القعدہ کو ختم ہوا تھا۔ ہجری 5 تھی اور عیسوی 626 اور 627۔ آپ جس دن بدھ والے دن پہنچے ہیں وہاں مدینہ منورہ، دوپہر کے وقت آپ، چونکہ رات کو ہی وہ آندھی آئی تھی اور اس میں جنگ احزاب کے اندر رات کو ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور رات کو ہی بھاگ گئے تھے۔ صبح جب آپ اٹھے میدان صاف تھا تو آپ صبح پھر واپس آ گئے تھے، تقریباً دوپہر تک وہاں پہنچ گئے، اور آپ آئے اور صحابہ بھی سما رکھنے لگ گئے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے غسل فرمایا، حضرت ام سلمہ کے گھر میں آپ تھے، آپ نے غسل فرمایا تو حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ابھی ہم فرشتوں نے تو نہیں اتارے، لہذا آپ ادھر چلیں۔ تو آپ نے فرمایا الی این، کہنے لگے یا رسول، انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، آپ پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا لا یصلی احد علی العصر الا فی بنی قریظہ، سب نے نماز آج عصر کی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ وہاں سے چلے، یہ ٹکڑیوں میں چلے تھے، یعنی اکٹھے لشکر نہیں گیا، کیونکہ آپ نے اعلان کرا دیا تو صحابہ چند چند اکٹھے مل کر بنو قریظہ جاتے رہے۔ اللہ کے نبی بھی وہاں سے نکلے، آپ اپنے گھوڑے لحیف پر سوار تھے۔ انا نامی ایک جگہ تھی، انا جیسے الف نون الف انا، وہاں مقام پر آپ جا کر، کنواں تھا ایک انا، آپ نے وہاں جا کر بنو قریظہ کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ یہ بنو قریظہ وہاں تھے جہاں موجودہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء تو خیر ایک ہی چلی آ رہی ہے، مطلب اس وقت جہاں آپ مسجد نبوی سے جاتے ہیں اور مسجد قباء کی طرف، آپ یوں سمجھ لیں کہ مسجد قباء میں پہنچنے سے کچھ پہلے، جب آپ مسجد نبوی سے مسجد قباء جا رہے ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر مسجد نبوی سے پہلے یہ ان کا محل وقوع بنتا تھا۔ تو اب تو مدینہ منورہ کے ساتھ سارا متصل ہے، اس وقت اتنا نہیں تھا، درمیان میں خالی جگہ تھیں، جو کہ قباء الگ بستی تھی، مدینہ الگ بستی تھی اس وقت۔ تو وہاں آپ نے جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں باغات تھے، ان کا ایک قلعہ تھا، وہ قلعے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جا کر محاصرہ کیا تو ان کو بھی اس کی اطلاع ہوگی تو وہ سارے اندر جمع ہو گئے، انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ تو ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے سب کو جمع کیا، اور سارے پریشان تھے کہ مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا، اور مسلمان سچے بھی ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ بدعہدی کی ہے، وہ قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا، تو اب کیا کریں؟ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو، تمہاری عافیت اسی میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، کہ پہلی بات یہ ہے تم سارے کلمہ پڑھ لو، تمہیں پتہ تو ہے کہ نبی سچا ہے۔ اس لیے کہ یہود کو تو پتہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا، یہود تو مدینہ میں آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، تو وہ نبی یثرب نامی اسی زمین پر آئے گا۔ تو چونکہ انبیاء پہلے بنی اسرائیل سے چلے آ رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم میں سے ہوگا تو ہماری شانیں ہوں گی، ہمارے خاندان میں سے کسی گھر پیدا ہوگا نا، چونکہ اس نے نبی جو وہاں بننا ہے، ان کو تو نہیں پتہ تھا پیدا کہیں اور ہوگا، بس یہ تھا کہ یثرب میں نبی آئے گا، تو کہ ہمارے میں سے کسی کی اولاد ہوگا وہ، تو ہماری شان عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو وہ یہاں آ گئے تھے، اللہ کے نبی کے انتظار کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی وہاں اسی لیے تو آئے تھے، فارس سے یہاں نبی ہیں، اور جو عبداللہ بن سلام تھے وہ انہی کے یہودیوں میں سے تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ تو جس طرح ان کو پتہ چل گیا تھا اسی طرح سب کو پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ ضد کی وجہ سے تھے۔ تو کعب بن اسد نے کہا تمہیں معلوم تو ہے یہ کہ وہ نبی ہے، تو پڑھ لو اس کا کلمہ، تو اس سے تمہاری جان مال سب محفوظ ہو جائے گا۔ کہنے لگے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا دوسری صورت یہ ہے، ان سے اگر لڑنا ہے تو اپنے سامنے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، تو پھر اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دو، اس کے بعد پھر دروازے کھولو، پھر مردوں کی طرح لڑو، پھر مرو یا مارو، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بعد تم ہاتھ باندھے کھڑے ہو ان کے آگے، پھر مرد بنو۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا پھر تیسری بات یہ ہے، ہفتے والے دن ان پہ حملہ کر دو، کیونکہ ہم یہودی ہیں، ہمارا نزدیک ہفتے کا دن مقدس ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہفتے والے دن یہ حملہ نہیں کریں گے، مسلمان غفلت کی حالت میں ہوں گے تو ہم اچانک حملہ کر دیں گے، اس سے ان کے اوپر ہم قابض ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہفتے کے دن کی پامالی بھی ہم نہیں کر سکتے۔
تو اس نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ تف ہے تم پر، جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کر آج تک تمہیں ایک دن بھی عقل نہیں آئی، تم ان میں سے کوئی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں ہی یہ صورتحال ہو گئی۔ ادھر جب یہ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے تو وہ ادھر سے پریشان تھے، اندر سے یہودی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھجوایا کہ ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جنگ کرنے نہ کرنے کے بارے میں، تو آپ ایسا کریں کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی زمینیں تھیں وہاں قریظہ کے علاقے میں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں آ کر بتا دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، پہلے بھی تعلق تھا ان کا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ جب ابو لبابہ ان کے پاس گئے محل کے اندر، تو وہ سارے وہ سب سے زیادہ ڈرامے باز یہودی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، ہمارے سریکی میں کہتے ہیں میں سے، یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ دسیسہ کار، چال باز، فراڈی، اور کیا کہتے ہیں آستین کے سانپ، یہ ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ تو جب حضرت ابو لبابہ اندر گئے نا، وہ سارے مگر بچ کے آنسو بہاتے ہوئے روتے دھوتے آئے، بس بچے اکٹھے ہو گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئیں، وہ جی ہم مر گئے، جی مر گئے، تو ہمیں کچھ بچاؤ، اب کیا کریں، کیونکہ ادھر شکستیں سن چکے تھے قریش کی کہ 10,000 کا لشکر کچھ نہیں کر سکا، تو ہم نے کیا کرنا، تو اب کیا کریں۔ صحابہ نرم دل لوگ تھے، حضرت ابو لبابہ نے جب دیکھا ان کی عورتوں بچوں کو رونا دھونا، وہ تو فراڈی تھے، ڈرامے باز تھے، لیکن صحابہ کا دل نرم ہوتا ہے، تو ان کو ترس آ گیا، تو انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں، ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے کہا ہتھیار ڈال دو، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد ان کو ان پر جو ترس آیا، تو اس ترس میں یہ کر گئے یہ کہ انہوں نے گردن پہ ایسے ہاتھ رکھ کر اشارہ کر دیا، جیسے گردن سے چھری سے گردن کو کاٹا جاتا ہے، ایسے بس اشارہ کیا اور کہا ہتھیار ڈال دو۔ بس وہ سمجھ گئے کہ ہتھیار ڈالو گے اور گردنیں بھی کٹیں گی تمہاری۔ یہ کہہ کر جب باہر نکلے قلعے سے، بہت زیادہ ندامت ہوئی ان کو، کہ یہ تو میں تو اللہ کے نبی کا راز بتایا ہوں، یہ تو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ آپ گردنیں کاٹیں گے، اس کا مطلب ہے میں ان کو پہلے ہی محفوظ راستہ کوئی دے آیا ہوں، تو مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، یہ میں نے خیانت کی، غلط کیا۔ ان کو دکھ ہو گیا، وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ ان کو واپس آنا ہی یاد نہیں رہا، میں نے اللہ کے نبی کے پاس جانا جنہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، وہاں سے مسجد نبوی آ کر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی انتظار میں تھے کہ ہمارا بندہ گیا تھا واپس نہیں آیا، وقت زیادہ گزر گیا، پریشانی ہوئی، لیکن آپ کو پھر پتہ چل گیا کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ وہاں سے آ گئے ہیں اور سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ آپ نے بھیجا ہوگا کسی کو، اس نے آ کر معلومات دے دی۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا، آپ نے فرمایا کہ اس نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، خود ہی جا کر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا ہے۔ اگر میرے پاس آتا تو غالباً آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کر دیتا۔ اب اللہ کے معاملے کیا ہے، اللہ کے حوالے کیا، اب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جب چاہے اس کو معاف کرے۔ جب وہ آ گئے یہاں، تو اس کے بعد محاصرہ جاری رہا۔ محاصرہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سے ہمتیں ٹوٹتی جا رہی تھیں، لیکن اتنی بھی نہیں تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس اندر چشمے بھی تھے، اندر باغات تھے، اندر ہی کھجوریں تھیں، اندر ہی مویشی تھے، تو ان کے پاس وقت تھا کہ وہ مسلمانوں کو اور محاصرے پر مجبور کر سکتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس اتنی سہولیت نہیں تھی۔ تو ایک دن دو شیر، ہمیشہ ہی شیر رہے جو حضرت علی اور زبیر بن عوام، انہوں نے ایک دن کہا، گھوڑے لیے اوپر بیٹھنے نے کہا کب تک محاصرہ رہے گا، وہ عمرو بن عبد ود ہوگا، اور وہ اس وقت کے وہاں عبداللہ بن نوفل مخزومی تھے کہ جی کچھ کریں گے، تو پھر واپس بھی بھاگ گئے تھے، وہ 5 آئے تھے، ہم جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، یہ میں منظر کشی کر رہا ہوں، الفاظ ان کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام دونوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے، اور یہ الفاظ کہے کہ اب ہم جا کر وہ کریں گے جو حضرت حمزہ نے جنگ احد میں کیا تھا، کہ مزہ چکھا تھا یا چکھایا تھا، اب یہ کریں گے، یعنی مریں گے یا ماریں گے۔ یہ 2 شیر جب نکلے اور ان تک اطلاع پہنچی ہے کہ علی آ رہا ہے اور زبیر آ رہا ہے، بس جو تھوڑی بہت ہوا تھی ٹائر میں وہ بھی نکل گئی، تو انہوں نے فوراً قاصد بھیج دیا، انہوں نے کہا بس لڑو نہ ہم سے، ہم آپ کے فیصلے پر اترتے ہیں، آپ جو کہیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے پیغام کیا کہ سرنڈر کر دو، ہتھیار ڈال دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیجا کہ جاؤ قلعے میں ان کے مرد الگ کر دو، عورتیں الگ کر دو، کیونکہ ہتھیار ڈال دیے ہیں، مرد الگ کر ایک طرف کر دو اور عورتیں اور بچے ایک طرف کر دو۔ یہ اپنے ساتھ کافی سارے صحابہ کو لے کر گئے، اندر جا کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو انہوں نے مرد الگ کر دیے، عورتیں الگ کر دی، ہتھیاروں کے ایک طرف ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ جب یہ صورتحال ہو گئی تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بنو قینقاع کے ساتھ آپ کا غزوہ ہوا تھا تو اس وقت قبیلہ خزرج نے کہا تھا کہ بنو قینقاع ہمارے حلیف ہیں، ہم آپس میں دوست رہیں، تو آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، تو آپ نے جنگ نہیں کی تھی، ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ تو ہم قبیلہ اوس والے، ہماری ان کے ساتھ، ہم ان کے حلیف ہیں، یہ ہمارے حلیف رہے ہیں زمانہ جہلیت میں، تو ہمارا ایک تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، تو آپ ان کے بارے میں ہماری بھی سفارش قبول فرمائیں کہ ان سے جنگ نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ میں ان کا فیصلہ تمہارے کسی ایک اوسی کے ہاتھ میں دے دوں، تمہارے اوس کا ہی کوئی بندہ فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ شفقت فرمائی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ انصاری یہ اوسی تھے، یہ اس وقت مسجد نبوی میں تھے، اور وہ جو میں نے پیچھے عرض کیا تھا اکحل والی رگ ان کی بازو کی کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں ان کے لیے خیمہ لگا کے رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لو، پیغام بھیجا گیا تو ان کو گدھے پر اٹھا کر بٹھایا گیا، طبیعت زیادہ خراب تھی، اور انہوں نے دعا مانگی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب ان کی رگ کٹی تھی، دو دعائیں مانگی تھی، ایک تو یا اللہ اگر تو مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے، انہوں نے پھر ہم پر حملہ کرنا ہے، تو میری زندگی کو باقی رکھ، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے تیرے نبی کو اپنے گھر سے نکالا، در بدر پھرایا، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کی کمر میں پیچھے سے چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی، یہ دونوں میرے نبی کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، جب تک یہ دو ہیں مجھے موت نہ دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ سعد بن معاذ تکلیف بہت تھی لیکن انتقال نہیں ہوا تھا، گدھے پر لایا گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے بنو قریظہ محاصرے والی جگہ میں، تو اوس کے حضرات اکٹھے ہو گئے ان کے دائیں پہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا ہے، تو آپ ان سے نرمی والا معاملہ کرنا، آسانی والا معاملہ کرنا۔ وہ خاموش رہے، سنتے رہے سب کی، سارے ان کو کہتے رہے ان سے نرمی والا معاملہ کرنا، ہمارے حلیف رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے جہاں اللہ کے نبی بھی وہاں موجود تھے، اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگایا ہوا تھا، صحابہ سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار ہے، تمہارا بڑا ہے، تو اس کے لیے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، ان کو پھر اتارا کے نیچے بیٹھے۔ حضرت سعد بن معاذ میں فراست کی، سرداری کی حد تھی، کمال سمجھ تھی ویسے لوگوں کے، اللہ نے چنے تھے صحابہ بھی۔ جب نیچے اترے، ادب احترام اپنی جگہ ہے لیکن سرداری کی صفات اپنی جگہ ہے، فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں یہ الگ ایک چیز ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ بنو قریظہ پر نافذ ہوگا۔ اس نے مجھے بلایا گیا ہے، فیصل بنایا گیا۔ صحابہ نے کہا جی، اللہ کے نبی نے یہی کہا۔ پھر انہوں نے کہا تم پر بھی نافذ ہوگا، یعنی تم بھی تسلیم کرو گے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ پھر حضور کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے احتراماً دیکھے بغیر کہا ادھر بھی نافذ ہوگا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مجھے فیصل بنایا ہے میرا فیصلہ ہر جگہ ہوگا، یا میرا ضمنی فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ بعد میں ہوگا، یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نافذ ہوگا، یعنی ہم نے تیرے ہاتھ میں دیا، تو جو کہے گا وہی حتمی ہوگا۔ کہا ٹھیک۔ کہا پھر آج سعد لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، آج کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، آج سعد وہ فیصلہ کرے گا کہ رب راضی ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگے کہ سعد کا فیصلہ یہ ہے ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام باندیاں بنا لو، اور ان کے اموال کو آپس میں تقسیم کر دو، یہی فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتوں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر میرے رب کا فیصلہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان کو ایسے کیا جائے۔ پھر آپ نے صحابہ بھیجے، کہا جاؤ ان کو، مردوں اور عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لے آؤ وہاں سے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی قبیلہ بنو حارث کی، اس کا بڑا گھر تھا، حویل تھا، تو آؤ لے اور ان کو عورتوں مردوں کو ایک طرف کر دو اور مردوں کو ایک طرف کر دو، ان کو وہاں بند کر دو۔ ان کے وہاں جا کر پیچھے ہاتھ باندھے گئے مردوں کے، اور پہلے بھی جب ان کو الگ کیا تھا ہاتھوں سے بھی باندھ دیے تھے۔ ان کو یہ تقریباً 700 آدمی تھے جو مرد تھے، ان کو وہاں سے لائے۔ جب اندر گئے، یہ وہی میں نے کہا تھا نا، یہ بڑے ڈرامے باز تھے، یہ بڑے میسے تھے، یہ بڑے یعنی تیز ترار دسیسہ کار چلاک۔ یہ جو حضرت ابو لبابہ کے سامنے روئے تھے نا، یہ کوئی ان کے حقیقی آنسو نہیں تھے،
یہ نہیں تھا کہ بیچارے تھے، وہ بدبخت ایسے تھے جب صحابہ نے جا کر اندر ان کو وہاں سے لیا اور قلعے کو خالی کیا، سامان اٹھانے لگے مال غنیمت مال فے کے طور پر لینے کے لیے، اس کے اندر 1500 تلواریں پڑی تھیں۔ آدمی 700 ہے، تلواریں 1500 ہیں۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ وہاں اگر ہر آدمی کو بھی ایک ایک تلوار تقسیم ہو جائے، کہتے تھے اس کا لشکر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں جتنی بھی جنگیں پیچھے پڑتے ہیں، بدر کی، احد کی، نفری زیادہ ہوتی ہے، تلواریں گھوڑے کم ہوتے ہیں، مشرکین کے پاس بھی کم ہوتے ہیں، یعنی اتنا نہیں ہوتا کہ جتنے افراد ہیں اتنے گھوڑے ہوں، اتنے تلواریں ہوں، اتنے ڈھالیں ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے واقعی سانپ آستین میں چھپا رکھے تھے۔ ان کا یہ بس چلتا اگر تو انہوں نے یہ تلواریں مسلمانوں پہ استعمال کرنی تھی، اور کس پہ کرنی تھی؟ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 500 ڈھالیں، 300 زرہیں، یہ انہوں نے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو جب پکڑے گئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ جھوٹے فراڈی آدمی ہیں، مگرمچھ کے آنسو تھے۔ تو ان کو لایا گیا، سامان بھی لایا گیا سارا۔ تو ایک گھر میں آ کر ان کو حویل میں بند کر دیا گیا۔ جب ان کو حویل میں بند کر دیا گیا، اور ادھر ان کا معاملہ یہ ہوا، میں بعد میں بولنا چاہوں، حضرت ابو البابا رضی اللہ عنہ ان کی بیوی آتی تھی، ان کو نماز کے ٹائم کھول دیتی تھی، وہ جاتے تھے قضاء حاجت کرتے، نماز پڑھتے، پھر آ کر اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بیوی آ کر ان کو کھول دیتی تھی، پھر وہ باندھ بھی دیتی تھی، تو بندھے رہتے تھے۔ تو کئی دنوں بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات آئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ کے نبی نے صبح کے فجر کے رات کے ٹائم، سحری کے ٹائم ان کی برات آئی۔ یہ جنگ بنو قریظہ ختم ہو گئی تھی۔ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں، بعد میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک تو اور جگہ میں نے واقعہ سنا ہے، یہ میں بھول جاتا ہوں، کیونکہ درمیان سے سکپ ہو جاتے ہیں واقعے سے، پھر ان کا ذہن نہیں رہتا۔ صبح آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے، صبح کے ٹائم میں اللہ کی طرف سے برات اتری ان کی، یعنی اس توبہ اتری، توبہ کی قبولیت اتری۔ تو حضرت ام سلمہ نے وہیں گھر سے کھڑے ہو کر کہا کہ مبارک ہو۔ تو صحابہ لب کے مسجد میں تھے، کھولنے کے لیے کہا، نہ مجھے کوئی نہ کھولے، اللہ کے نبی کھولیں گے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے ٹائم تشریف لائے تو یہ بندھے بیٹھے تھے، تو آپ نے آ کر ان کو کھول دی۔ وہ ستون آج بھی کہیں موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، اب چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اسطوانۃ التوبہ۔ میں نے وہاں نفل بھی پڑھے ہیں، جو یاد پڑتا ہے تقریباً۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے۔ جی وہ جگہ آج بھی اس ستون کی جگہ موجود ہے کہ یہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، بالکل وہی جگہ۔ اجنبی لگتا ہے، نفل لفظ ہے یا نفل ہوتا ہے؟ ہاں بس لفظ تو نفل ہے، لیکن اردو میں نفل ہی استعمال ہوتا ہے تو ہم بھی نفل ہی بولتے ہیں۔ تو ادھر ان کو لایا گیا، وہاں حویل میں جمع کر دیا گیا۔ جب ان کو لایا گیا اور حویل میں جمع کر دیے گئے تو حضور علیہ السلام نے آرڈر جاری فرما دیا۔ ریاست مدینہ کے حکمران تھے، اب سربراہ تھے۔ آپ نے فرمایا مدینہ شہر میں خندقیں کھود دی جائیں، گڑھے کھود دیے جائیں۔ گڑھے کھود دیے گئے۔ پھر آپ نے کوئی صحابہ کی ڈیوٹی لگی، وہ حویل میں بند تھے، ان میں سے 5-5 7-7 آدمی کو، 10-10 آدمی کو لاتے تھے، اندر جاتے تھے، 5-10 آدمی کو لسٹ رکھی تھی، نام بلاتے تھے، فلاں 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 آ جائے، ان کو بلا کر باہر لے آتے، پھر پیچھے کونڈی لگا دیتے تھے۔ تو جب ایسے ہوتا رہا، 5-5 کو بلاتے رہے، تو پیچھے جو باقی بچے ہوئے تھے انہوں نے کعب بن اسد سے پوچھا کہ ہے کچھ اندازہ یہ 5 کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کدھر ان کو لے کے جا رہے ہیں، آگے کیا سزا دے رہے ہیں؟ کہنے لگا جب سے پیدا ہوا آج تک عقل نہیں ہے، عقل کے دودھ ہی رہے تو کک سمجھ نہیں، کہ تمہیں نظر نہیں آتا، سمجھداری دیکھیں، تمہیں نظر نہیں آتا کہ بلانے والا ایک ہی ہے اور جن کو بلایا جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہے۔ کہا اللہ کی قسم سوائے قتل کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سمجھ، فراست۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ان کو لو اور خندقوں کے پاس کھڑے کر کے گردن اڑا کے اندر ڈالتے جائیں سب کو۔ تو سب کو، بدبختوں کو ایسے ہی کرنا تھا ان کو۔ یہ تو بلوں میں رینگتے ہوئے سانپ تھے، گھر کی بلوں میں رینگتے ہوئے سانپ تھے، ان کا تو کلا کم، میں قربان جو رساد کے فیصلے پر بھی، واللہ میرا دل کہتا ہے کہ یہی فیصلہ ان کی شان کے مطابق تھا، ان بدبختوں کے، ان کے لائق تھا۔ ان کی گردنیں اڑانی چاہیے، ان کو تو جلاوطن بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان جیسے بدبختوں کو۔ تو سب کی گردنیں اڑا دی گئیں، البتہ ان میں سے کچھ کا استثناء ہوا۔ عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا چونکہ حکم یہ ہے، جنگ میں شریک نہیں تھی۔ البتہ ایک عورت کو قتل کیا گیا، وہ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو بنو قریظہ کے اس 4 دیواری کے گرد صحابہ چکر لگاتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی یورش نہ ہو جائے، حملہ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی تھے خلاد بن سوید، غیر معروف صحابی ہیں، خلاد نام تھا۔ تو وہ چکر لگا رہے تھے تو ایک عورت نے ان کو دیکھا کہ مسلمان گزر ہے، تو اس نے اوپر سے چکی کا پارٹ نیچے گرایا صحابی پر، تو بالکل پھس کے رہ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو اس عورت کو بلایا گیا، اس کو قتل کیا گیا، باقیوں کو نہیں قتل کیا گیا۔
کیونکہ وہ جنگ میں شریک تھے، اس نے حصہ لیا، اور بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، ہاں جو البتہ 15 سال سے کم تھے یعنی نابالغ تھے، نابالغ کو قتل نہیں کیا گیا، جو بالغ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عطیہ قرظی اس وقت نابالغ تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، قریب البلوغ تھے لیکن بالغ ہوئے نہیں تھے، یہ بعد میں صحابی بنے۔ البتہ اس دوران کچھ سفارشیں بھی ہوئیں جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ زبیر بن باطا ہے، ان میں باطا با الف قا الف، تو زبیر بن باطا یہ میں ان کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، یعنی ان کو آپ مجھے ہبہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو۔ انہوں نے زبیر بن باطا کو بلا لیا۔ ان کا پہلے کوئی آپس میں احسان تھا حضرت زبیر کے ساتھ، ثابت بن قیس کے ساتھ، تو انہیں احسان کا بدلہ دینا چاہا، ان کو لے کر آئے تو وہ بن باطا بھی کوئی شہزادہ ہی نکلا، کہنے لگا زبیر سے، ثابت بن قیس سے، ایسی زندگی کا بھی کیا مزہ ہے کہ آدمی اکیلا ہو اور بچے نہ ہو۔ تو انہوں نے حضور سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کی فیملی بھی دے دو۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، فیملی لے آئے۔ تو وہ پھر کہنے لگا ایسی زندگی کا بھی کیا مزہ کہ آدمی بال بچوں میں بیٹھا ہو لیکن جائیداد کچھ بھی نہ ہو، خالی ہو، سامان کچھ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا جو مال غنیمت مال فے میں جو لوٹا گیا ہے نا، جو اس کی چیزیں تھیں، اس کے گھر کا سامان وغیرہ، وہ دے دیا جائے۔ میرے نبی تو پھر رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ بس بدبختی تھی اس بیچارے کی، تو لے آئے۔ تو پھر کہنے لگا ان سے ثابت بن قیس سے، کعب بن اسد کا کیا ہوا ہمارے سردار کا؟ انہوں نے کہا جی قتل ہو گیا۔ کہا فلاں کا کیا ہوا؟ کہا قتل ہو گیا۔ فلاں سردار کا کیا ہوا؟ کہا قتل ہو گیا۔ کہا سرداروں کے بغیر رعایا کبھی رہنا مزہ نہیں دیتا، ایسی زندگی کا بھی کیا مزہ کہ سردار مر جائیں اور ہم زندہ رہیں، ہمارا مرنا ہی بہتر ہے، میں قتل کر دوں۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے قتل کیا جائے۔ پھر ایک اور صحابی نے اس بدبخت کی گردن اڑا دی، لیکن اس کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کو ثابت بن قیس نے پالے رکھا اپنے پاس، وہ بڑا ہوا صحابی بنا۔ قسمت کی باتیں، مقدر ہارے ہوئے ہوں تو مجھ سے ساری خواہشیں پوری کی گئی ان کی۔ یہ رحیق المختوم میں نہیں لکھا، یہ جو میں نے ابھی واقعہ سنا ہے ابن باطا والا، یہ مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا۔ تو اس طرح یہ فیملی باقی بچ گئی، بن باطا اڑ گیا۔ پیچھے جو بچ گئے تھے ان کی عورتیں اور بچے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ نے ایک صحابی کی نگرانی میں، سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں آپ نے ان کو نجد بھیج دیا، اور نجد مدینہ کا اوپر کا حصہ، مشرقی حصہ، بالائی حصہ، وہاں بھیج کر آپ نے ان کو بیچ دیا، عورتوں کو اور بچوں کو، ان کے بدلے میں گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے، مسلمانوں کو عسکری قوت پہنچے، اور اس طرح جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ اس میں ایک بات اور ہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ جو حیی بن اخطب تھا، اس نے کہا تھا وہاں جنگ خندق میں اگر یہ مشرکین بھاگ گئے تو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، تم بد عہدی کر دو حضور سے۔ تو اس پر کعب بن اسد بن قریظہ کے سردار نے بد عہدی کا اعلان کیا تھا۔ تو اس نے یعنی حیی بن اخطب نے اپنی اس بات کی لاج رکھنے کے لیے جب بنو غطفان کے لشکر چلے گئے تھے، بنو نذیر چلے گئے، قریش چلے گئے، یہ نہیں گیا تھا تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ یہ سردار تھا، یہ اپنی بات کو باقی رکھنے کے لیے یہ یہیں آگے تھا بنو قریظہ کے پاس۔ جب یہاں آیا تو ان سب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس میں یہ بھی گرفتار ہوا، لیکن یہ سردار تھا تو اس کو علیحدہ سے گرفتار کر کے خصوصی بندوں کے ساتھ لایا گیا۔ جب اس کو لایا گیا مسجد نبوی میں تو اس نے اپنی پوری جو کپڑے تھے، لباس پہنا ہوا تھا، چادریں تھیں، ہر طرف سے نا ایک ایک انگشت ان کو چیرا ہوا تھا، یعنی جیسے کینچی سے نا چیر دیتے، لیریں بنی ہوتی ہیں، ایسے ٹکڑے لیریں بنی ہوئی تھیں۔ تو کہنے لگا یہ میں نے اس لیے لباس یوں کیا ہے کہ تاکہ میرا لباس بھی مسلمانوں کے کام نہ آ سکے۔ نفرت کی آگ۔ پھر کہنے لگا محمد تیری مخالفت کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگرچہ قتل کے لیے بلایا گیا کہ تیری مخالفت کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے جو آدمی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے مغلوب ہی ہوتا ہے۔ بس ہم اللہ کے مقابلے میں جو آ گئے تھے، اس لیے یہ اس نے کیوں کہا کہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے تھے؟ اتنا تو اس کو پتہ تھا کہ نبی سچا ہے، یہ اس سے مقابلہ اللہ سے مقابلہ، لیکن چونکہ ایک دشمنی اور اناد آ گیا تھا، اس لیے حضور کو تکلیف دینے کے لیے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے تیرا،
اور اللہ سے دشمنی تو کسی کی نہیں تھی. مثلا قریش بھی اللہ کا احترام کرتے تھے, بت پرست بھی اللہ کا احترام کرتے تھے, تو پھر بھی اہل کتاب تھے. تو اللہ کے ساتھ اپنی نسبت اچھی جوڑی کہا, لیکن اللہ سے جو مقابلہ کرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. پھر اس کو بھی وہاں بٹھا کر اس گردن پیچھے باندھ کر ایسے ہاتھ جیسے میں نے باندھا ہوا ہے ایسے کر کے پیچھے یوں باندھا, گردن اڑا دی گئی. یہ بھی بدبخت پھر پھینک دیا گیا. تو اس طرح جنگ بنو قریظہ اپنے اختتام کو پہنچی. جب یہ سارا کچھ اختتام کو پہنچ گئے تو سعد بن معاذ خیمے میں تھے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی. تو انہوں نے دعا مانگی ہوئی تھی کہ یا اللہ جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں. بس پھر ان کا زخم پھوٹ پڑا, اور جب زخم پھوٹا وہ جو رگ تھی اکحل وہ سوجتے سوجتے دل تک پہنچ گئی تھی, سینے تک. تو رگ جو پھٹی تو سینے سے خون نکلنے لگا, اور ان کے اتنا خون نکلا کہ ان کے خیمے سے بہہ کر آگے چلا گیا. بنو غفار کا خیمہ لگا ہوا تھا. جب وہاں خون گیا تو خیمے سے باہر نکل پوچھنے لگے کہ یہ خون کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا سعد بن معاذ کے خیمے سے آ رہا ہے. اندر گئے تو طبیعت ان کی بہت خراب تھی, خون پھوٹ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائے. تو حضرت سعد بن معاذ نے اوپر آنکھ کھول کے دیکھی تو آقا کھڑے تھے. کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا, یہ میری گواہی ہے. اس کے بعد روح پرواز کر گئی. آپ نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ, اللہ کا عرش ہل گیا سعد کی موت پر. تو 70,000 فرشتے اترے جنازے میں. جنازہ بالکل ہلکا ہلکا تھا, لوگ اٹھاتے تھے تو بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا. منافقین بھی ساتھ شریک تھے. تو بعض منافق کہنے لگے کہ یہ سعد منافق تھا اس لیے جنازہ ہلکا ہلکا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں نے کندھا دیا ہوا تھا اس لیے ہلکا تھا, تمہیں بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا. جب قبر کھودی گیا موجود تھے. قبر کھودنے کے بعد خوشبو پھوٹ پڑی, خوشبو سے مہک آنے لگی, لیکن اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان کو دفن کر دیا گیا. پھر آپ واپس تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کا قصہ بھی ختم ہو گیا. آپ نے وہ ایک